نحمده ونصلي على رسوله الکریم اما بعد۔ پارہ نمبر 21 سورۃ الروم آیت نمبر 41۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ صدق اللہ العظیم۔ انسان جو دنیا میں اعمال کرتا ہے، اگر اچھے اعمال ہیں ان کے اچھے اثرات ہوتے ہیں، اور اگر برے اعمال ہیں تو ان کے برے اثرات ہوتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے برے اعمال کے اثرات بیان کیے۔ اعمال کی جزا سزا یہ تو قیامت کے دن ہوگی، یہ تو مرنے کے بعد ہوگی، لیکن دنیا میں اگر نیک اعمال کرنے والا ہے تو اس کے اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں، برے اعمال کرنے والا تو اس کے برے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ یہ جو اچھے اثرات اور برے اثرات یہ ایک انسان کے گناہ کی وجہ سے ہوتے ہیں، اور اس کی حدود کیا ہوتی، کہاں تک یہ اثرات جاتے ہیں۔ قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ لوگوں کے برے اعمال کی وجہ سے خشکی والی جگہ اور تری والی جگہ، دو ہی قسم کی جہاں پہ ہے دنیا میں، یا تو پانی ہی پانی ہے اور یا پھر خشکی کا علاقہ ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر۔ ظہرہ کا معنی ہے پھیل گیا، الفساد فساد خرابی، فی البر والبحر، بری کا لفظی معنی ہے جنگل، مراد اس سے خشکی والے علاقہ، والبحر اس کا لفظی معنی ہے دریا، مراد اس سے تری والا علاقہ، پانی کا جتنا بھی علاقہ ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں خشکی والے علاقے میں اور پانی والے علاقے میں ساری کی ساری جتنی بھی خرابیاں پھیلیں، جتنی بھی مخلوقات پریشان ہوئیں، اس کا سبب انسان بنا۔ اس نے برے اعمال کیے اور ان برے اعمال کی وجہ سے یہ خود تو پریشان ہوا ہی ہوا، اس کے ساتھ رہنے والے انسان بھی اس کے اثرات کی وجہ سے پریشان ہوئے، اور اس کی خرابی پھیلتی گئی، یہاں تک کہ آبادیوں سے نکل کر جنگلات تک پہنچی، اور پھر جنگلات سے دریاؤں اور سمندروں تک پہنچی۔ سمندری مخلوقات تک بھی اس کی خرابیوں سے محفوظ نہیں رہی۔ گناہگار بندے کے گناہ کے اثرات جہاں تک جاتے ہیں، اور اس کے میں علماء اکرام نے تو یہاں تک فرما دیا کہ ساری دنیا کے انسان جب بھی کسی پریشانی میں آئیں، ساری دنیا کے چوپائے، ساری دنیا کے چرندے پرندے جانور، ان پر جب بھی ظلم ہوتا ہے، چاہے وہ بارش کی صورت میں، چاہے وہ قحط سالی کی صورت میں، چاہے کوئی دوسری آفت سماویہ ان پر آ جائے، اس سے جاندار متاثر ہو جائیں، جنگل کی مخلوق متاثر ہو جائے،
दरियाओं समुद्रों की मखलूक़ात मुतासर हो जाएं। फरमाया ये इंसान इन सब के ऊपर जालिम है कि इंसान ने इन पर जुल्म किया, जिसकी वजह से ये सारी की सारी मखलूक़ात खराबी और फसाद की नज़र हो गई। अगली बात सुनने वाली है। फरमाया क़यामत का दिन होगा और इस गुनाहगार इंसान को जब अल्लाह की अदालत में पेश किया जाएगा, ये सभी मखलूक़ात जो इस इंसान के गुनाह के असर की वजह से दुनिया में परेशानी में मुब्तला हुई, वो सब की सब अल्लाह की अदालत में आएंगी और इस इंसान के खिलाफ गवाही देंगी, ऐ अल्लाह, ये वो जालिम इंसान था जिसने तुझे दुनिया में नाराज करके रखा था, जिसने दुनिया में जुल्म किया था, और इस जुल्म की वजह से हम सब के सब मुतासर हो गए और हमें तकलीफ उठानी पड़ी थी। जहां तक गुनाह का असर जाता है, इसलिए एक गुनाहगार इंसान सिर्फ अपना नुकसान नहीं कर रहा, वो अपने घर वालों का भी नुकसान कर रहा है, अपने ख़ानदान को भी उजाड़ रहा है, अपने ख़ानदान में भी खराबियों की जड़ें फैला रहा है। और एक गुनाहगार इंसान अपनी आबादी के लिए भी ज़हरे कातिल बन जाता है। देखिए, जब आबादियों से निकलकर जंगली मखलूक़ात तक उसके गुनाहों की वजह से परेशानी में मुब्तला हो गई और दरियाओं समुद्रों की मखलूक़ात मुतासर हो गई, इससे बड़ा इंसान से बड़ा कोई जालिम और कौन होगा जिसने अपने गुनाह की वजह से और अपनी ख्वाहिशात नफसानी की वजह से। गुनाह किसको कहते हैं? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, हुजूर गुनाह किसे कहते हैं? फरमाया जो तेरे दिल में खटके वो गुनाह है, जिसका खटका पड़े वो गुनाह है। कोई काम कर रहा है और खटका है, कोई देख ना ले, वो गुनाह है। अब ये गुनाह इंसान करता कब है? अपनी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए, अपनी नफसानी ख्वाहिशात को पूरे करने की खातिर इसने सारी मखलूक़ात को जुल्म के अंदर मुब्तला करके रख दिया। इसको जवाब देना पड़ेगा क़यामत के दिन। ज़हर अल फ़साद फ़िल बर्रि वल बहर, फैल गया फसाद, फैल गई खराबी, फ़िल बर्रि वल बहरी, जंगल में, दरिया में, बिमा कसबत ऐदिन नासी, इस वजह से जो कमाया लोगों के हाथों ने, लोगों के हाथों ने जो कमाई की, उसकी वजह से फसाद फैल गया जंगलों में, दरियाओं में। लियुज़ीक़हुम, अब यहां सवाल पैदा होता है, क्या इंसान के अमल का जितनी भी गुनाह करता है उस सारे के सारे गुनाह का वबाल दुनिया में फैल जाता है? अल्लाह ने फरमाया नहीं, हम कुछ थोड़ी सी चीज़ का, उसके गुनाहों में से कुछ थोड़े से गुनाह का वबाल और असरात, सज़ा हम दुनिया में फैलाते हैं, और उसका मकसद ये होता है कि ये इंसान वापस लौट आए, ये अल्लाह की तरफ रजू कर ले, ये तौबा ताइब हो जाए। इसलिए कभी इंसान को झटका दिया जाता है, कभी उसको तकलीफ़ देकर, कभी बीमारी देकर, कभी कोई और सूरत देकर उसको झटका दिया जाता है, समझ जा किस गलती के अंदर मुब्तला हो गया। लियुज़ीक़हुम, ताकि चिखाएं उनको, बअज़ल्लज़ी आमिलू, उनके आमाल का कुछ हिस्सा, लअल्लहुम यरजिऊन, ताकि वो लौट आएं, अल्लाह की तरफ रजू कर लें। अब मुशरिकीन मक्का के सामने कुरान नाज़िल हो रहा है और वो बजाय इसके कि कुरान पाक पर ईमान लाते, वो अपने तकब्बुर में हैं, हम मालदार हैं, हम साहिब औलाद हैं, हमारी बड़ी इज़्ज़तें और मेले हैं। अल्लाह ने फरमाया, कुल, कह दीजिए इनको, सीरो फिल अर्ज़ि, फिरो ज़मीन में, फंज़ुरू, फिर देखो, कैफ़ कान आक़िबतुल लज़ीन मिन क़ब्ल, कैसे था अंजाम उन लोगों का जो पहले थे। तुमसे पहले बड़ी कौमें गुजरी हैं, तारीख़ से तुम वाकिफ़ हो,
वाक़यात सुनते रहते हो, तुम्हें पता है कि तुमसे पहले कौमें गुजरी हैं, उनका अंजाम क्या हुआ था। काना अक्सरुहुम मुशरिकीन, उन कौमों में अक्सर लोग मुशरिक थे। जितनी भी साबका कौमें गुजरी उनमें बड़े बड़े मुजरिम वाले लोग थे, लेकिन एक जुर्म सबका मुश्तरका था, वो जुर्म था शिरक। अक्सरुहुम मुशरिकीन, उनमें अक्सर लोग मुशरिक थे। इसलिए तुम्हें दावत फ़िक्र है, फ़ाक़िम, सीधा कर लो, वजह का, अपने चेहरे को, लिद्दीनिल क़य्यिम, सीधे रास्ते की तरफ, सीधे दीन की तरफ, मिन क़ब्ली, इससे पहले, अन यअतिया, ये कि आ पहुँचे, यौमुन, वो दिन, ला मरद्द लहू मिन अल्लाह, नहीं है लौटना उसका, मिन अल्लाह, अल्लाह की तरफ से। वो दिन जब आ जाएगा फिर लौटेगा नहीं। जब वो सज़ा का दिन आ जाएगा फिर लौटेगा नहीं, फिर सज़ा मिलकर रहेगी। आज दुनिया में क़यामत क़यामत पुकारते हैं, दुनिया में अजाब मांगते हैं। अगर नबियों को कहा करते थे, अगर सच्चे हो तो क़यामत लाकर दिखाओ, सच्चे हो तो अजाब लाकर दिखाओ। अल्लाह फरमाते हैं, फ़ाक़िम वजहक लिद्दीनिल क़य्यिम, अपने चेहरे को सीधा कर लो सीधे रास्ते पर, इससे पहले कि वो दिन आ जाए, यौमुल ला मरद्द लहू मिन अल्लाह, जिसको अल्लाह की तरफ से लौटना नहीं होगा। यौमइज़िन यस्सद्दऊन, उस दिन सब लोग जुदा जुदा हो जाएंगे। मुजरिम अलग हो जाएंगे, फरमाबरदार अलग हो जाएंगे, नाफरमान अलग हो जाएंगे, अल्लाह को मानने वाले अलग हो जाएंगे, अल्लाह को नाराज करने वाले अलग हो जाएंगे। मन कफर फ़अलैहि कुफ्रु, जिसने भी इनकार किया, फ़अलैहि कुफ्रु, उस पर पड़ेगा उसका इनकार करना, उस पर वबाल आएगा उसके इनकार का, उस पर सज़ा आएगी उसके इनकार की। वमन आमिल सालिहन, और जो कोई अमल करेगा नेक, फलिअन्फुसिहिम यमहदून, वो अपने जी में खुश हो रहा होगा, अपने आप को संवारता है। जो दुनिया में अच्छे अमाल कर रहा है वो अपने आप को संवार रहा है। नेक अमाल करने से, जिस तरह गुनाह करने से दिल के ऊपर एक स्याह नुक्ता लगता है, इसी तरह नेक अमल करने से दिल के ऊपर एक बल्ब जलता है, एक रोशनी मिलती है दिल को। फिर दूसरी नेकी करता है, एक और नूरानियत की रोशनी मिलती है, फिर तीसरी नेकी होती है, एक और नूरानियत मिलती, यहाँ तक कि इंसान नेक अमाल करता रहता है, गुनाहों से दूर हो जाता है। अगर गुनाह होते हैं तो तौबा ताइब हो जाता है, फिर उसका पूरे का पूरा दिल मुनव्वर हो जाता है, रोशन हो जाता है। इसलिए फरमाया कि जो नेक अमाल करता है वो अपने आप को संवार रहा है, अपना दिल मुनव्वर कर रहा है, अपने दिल को सुकून के अंदर डाल रहा है। और फिर एक वक़्त आएगा, अल्लाह की तरफ से ऐलान होगा, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ए नफ्स मुतमइन्ना, इरजिई इला रब्बिक, लौटा अपने रब की तरफ, राज़ियतम मर्ज़िया फदखुली फ़ी इबादी वदखुली जन्नती, वो अल्लाह तुझसे राज़ी तो उससे राज़ी, आओ आज अल्लाह के नेक बंदों में दाखिल हो जाओ और जन्नत में चले जाओ। तो जो इंसान नेक अमल करता है वो अपने आप को संवार रहा है। लियज्ज़ियल्लज़ीना आमनू, ताकि बदला दे उन लोगों को जो ईमान वाले हैं, वो आमिलुस्सालिहाती, और अच्छे अमाल करने वाले, मिन फ़ज़लिही, अपने फ़ज़ल से। हमारे जो नेक अमाल हैं वो भी मोहताज हैं अल्लाह के फ़ज़ल के। अल्लाह अपना फ़ज़ल फरमाएगा तो उनको पास कर देगा, उनको भी कबूल कर लेगा, वरना वो अल्लाह की शान शान नहीं है। अल्लाह फिर भी रहमत फरमाएगा और अपने फ़ज़ल से कबूल कर लेगा। इन्नहु ला युहिब्बुल काफ़िरीन, लेकिन अल्लाह काफ़िरों के कुफ्र को पसंद नहीं फरमाते, इनकार को अल्लाह पसंद नहीं फरमाते। अब यहाँ पर एक इश्काल होता है कि ये जो मसला गुज़रा कि लोगों पर जो आमाल और वबाएँ आती हैं और परेशानियाँ आती हैं,
اس کی وجہ لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ تو بہت سے نیک لوگ بھی مصائب اور تکالیف کے اندر مبتلا دیکھے جاتے ہیں۔ تو جواب یہ ہے کہ دنیا میں تکلیف دو وجہ سے آتی ہے، یا تو آزمائش بن کر آتی ہے، امتحان بن کر آتی ہے، یا سزا کے طور پر آتی ہے۔ جو کافر لوگ ہوتے ہیں ان کے اوپر جب تکلیف آتی تو سزا کے طور پر آتی، جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کے اوپر جب تکلیف آتی ہے تو آزمائش اور امتحان کے طور پر آتی ہے۔ تو نشانی یاد رکھیے کہ جب آزمائش ہوگی تو نشانی یہ ہوگی کہ انسان کا دل مطمئن رہے گا، دل سکون میں رہے گا۔ بڑی سے بڑی تکلیف آ گئی، دل سکون میں رہے گا، دل کے اندر بے چینی نہیں ہوگی۔ اور اگر دل بے چین ہو گیا تو پھر فوراً توبہ کیجئے، اللہ کی طرف رجوع کیجئے، کیونکہ یہ سزا مل رہی ہے۔ اور دوسری نشانی یہ بتائی گئی کہ انسان کے اوپر جب تکالیف آتی ہیں، اگر یہ آزمائش بن کر آ رہی، امتحان بن کر آ رہی جو کہ رحمت ہے، تو پھر انسان ان کی وجہ سے توبہ اور استغفار کر لیتا ہے، اللہ کی ذات کی طرف رجوع کر لیتا ہے، اور یہ اس کی کامیابی اور رحمت کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ توبہ کی توفیق ہو جاتی ہے، اللہ کی طرف رجوع کی توفیق ہو جاتی ہے۔ اور اگر سزا ہوگی تو پھر رجوع کی توفیق نہیں ہوتی۔ جو کوئی چھوٹا موٹا نیک عمل کر رہا ہے وہ بھی چھوڑ کے بیٹھ جاتا ہے، لو جی میں یہ بھی نہیں کرتا۔ پھر اس کے بعد اگلے سبق میں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی چند نشانیاں اور ذکر فرما رہے ہیں۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، اس اللہ کی نشانیوں میں سے اَن يُرْسِلَ، یہ کہ وہ چلاتا ہے الرِّيَاحَ، ہواؤں کو۔ ریاح، ریح ان کی جمع ہے، اللہ ہوائیں چلاتا ہے۔ ہوائیں چلانے کا سب سے پہلا مقصد مبشرات، خوشخبری سنانے کے لیے۔ ٹھنڈی ہوائیں، گرمی کا فل تپتا موسم، ٹھنڈی ہوائیں چلیں، دل خوش ہو جاتا ہے، دل باغ باغ ہو جاتا ہے، لو جی ہوائیں چل پڑی، اب بارش آ رہی ہے، اب بارش آئے گی۔ تو خوشخبری ہے، ہوائیں خوشخبری لے کر آتی ہیں بارش کی۔ دوسری نعمت وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَّحْمَتِهِ، اللہ ہوائیں چلاتا ہے تاکہ تمہیں اپنی رحمت کا مزہ چکھائے۔ بارش اللہ کی رحمت ہے، اور ہوائیں آتی ہیں تو بارش آئے گی۔ اور ہواؤں کے ذریعے سے ایک تیسری نعمت وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ، تاکہ چلیں فلک، کشتیاں، جہاز، بِأَمْرِهِ، اس کے حکم سے۔ سمندروں کے اندر، دریاؤں کے اندر چلنے والی کشتیاں ہوا کی محتاج ہیں۔ ہوا اگر سیدھے رخ پہ مل جائے تو ان کا سفر بآسانی بہت جلدی طے ہو جاتا ہے، اور اگر باد مخالف ہوا چل پڑے تو پھر کشتیاں اور جہاز تک بھی، بڑے بڑے جہاز طوفان کی نظر ہو جاتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ جو ہوائیں خوشخبری لے کر آتی ہیں وہ اس لیے بھی ہوتی ہیں تاکہ انسان کی جو کشتیاں ہیں وہ اللہ کے حکم سے صحیح طرف چلتی رہیں۔ اور ایک اور فائدہ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، تاکہ تم تلاش کرو اس کے فضل کو، کہ جب اللہ کی طرف سے رحمت کی بارش آئے گی پھر فصلیں اگیں گی، باغات لہلہائیں گے، اور انسان تجارت کرے گا، اس کو اللہ اپنا فضل قرار دے رہے ہیں۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور ان ساری باتوں کا خلاصہ یہ کہ تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ، تم اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے اتنی نعمتیں تمہیں عطا فرمائی۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ، البتہ تحقیق ہم نے بھیجا، من قبلک، آپ سے پہلے، رسولاً، رسولوں کو، اِلیٰ قومہم، ان کے قوم کے پاس، فَجَاءُوهُمْ، پھر وہ آئے ان کے پاس، بِالْبَيِّنَاتِ، نشانیاں لے کر، فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ، پھر ہم نے بدلہ لیا ان لوگوں سے، اجرموا، جو گناہگار تھے۔ نبیوں کے پاس، نبی قوموں کے پاس آئے دعوت و تبلیغ لے کر، جب قوم والوں نے انکار کر دیا
تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے بدلہ لیا ان لوگوں سے جو گناہ گار تھے۔ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور حق ہے ہمارے اوپر مومنوں کی مدد کرنا۔ اللہ اپنے ذمے حق لے رہے ہیں۔ علماء اکرام نے اس کی تفسیر یوں لکھی ہے کہ حق دو قسم کا ہوتا ہے۔ ایک حق ہے واجبی، جس طرح اولاد کا حق ہے ماں باپ پر، ماں باپ کا حق ہے اولاد پر، یہ واجبی اور فرضی حق ہے۔ انسان کا اور اللہ کی ذات کا جو معاملہ ہے، اللہ کا حق ہے بندوں پر، اس کی عبادت کریں، بندگی کریں، نافرمانی نہ کریں۔ اور جہاں تک بات رہی کہ بندوں کا حق اللہ پر، وہ اللہ فرما رہے وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کی مدد کرنا ہمارا حق ہے، ہمارے ذمے ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ اللہ کا فضل ہے۔ علماء اکرام فرما رہے ہیں یہ اللہ کا فضل ہے، یہ واجبی نہیں ہے۔ اللہ اپنے فضل سے اپنے ذمے لے رہے ہیں کہ مومنوں کی مدد کرنا ہمارے ذمے ہے، کہ مومن جہاں بھی ہوگا اس کو جو بھی پریشانی آئے گی دشمن کی طرف سے، ہمارے ذمے ہے کہ ہم اس مومن کی مدد کریں۔ یہ تو جملہ معترضہ تھا درمیان میں۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت کی طرف اشارہ فرمایا۔ اللہ الذی، اللہ کی ذات وہ ہے، یرسل الریاح، جو چلاتا ہے ہواؤں کو، فتصیر سحابا، پھر وہ اٹھاتی ہے بادلوں کو، فیبسطہ فی السماء، پھر وہ پھیلا دیتا ہے ان بادلوں کو آسمان میں، کیف یشاء، جیسے چاہتا ہے۔ بخارات اڑتے ہیں، بادلوں کی صورت بنتی ہے، پھر ہوائیں آتی ہیں اور ان بادلوں کو پورے کے پورے آسمانوں میں پھیلا دیتی ہیں۔ وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا، اور رکھ دیتا ہے ان کو تہ بتہ۔ فَتَرَ الْوَدْقَ، پھر تو دیکھتا ہے الودق، می کو، بارش کو، یخرج من خلالہ، جو نکلتی ہے اس کے درمیان سے، ان بادلوں کے درمیان سے پھر بارش نکلتی۔ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ، پھر جب اس کو پہنچتا ہے، پھر اس بارش کو پہنچاتا ہے من یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے۔ جہاں چاہتا ہے اللہ تعالیٰ وہاں رحمت کی بارش پہنچا دیتا ہے، اور جہاں چاہتا ہے وہاں نہیں پہنچاتا۔ اذا ہم یستبشرون، اسی وقت وہ خوشیاں کرنے لگتے ہیں۔ جن جن پر رحمت کی بارش آتی، گرمی کا سخت موسم کڑکتا ہوا اور وہاں رحمت کی بارش آتی، انسان خوش ہو جاتا۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ، اگرچہ تھے وہ من قبل، اس سے پہلے، ان ينزل علیہم، یہ کہ اترتے علیہم ان پر، من قبل ہی، اس سے پہلے، لمبلسین، یہ نا امید تھے۔ جب اللہ کی بارش رحمت بن کر نہیں آئی تھی تو اس وقت انسان نا امید نظر آتا تھا۔ جیسے ہی بارش آئی رحمت بن کر تو انسان کا چہرہ کھل اٹھا اور وہ خوش ہونے لگا۔ فانظر الی آثار رحمت اللہ، پھر دیکھو اللہ کی رحمت کی نشانیوں کی طرف، کیف یحیی الارض بعد موتہا، کیسے وہ زندہ کرتا ہے زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد۔ یہ واقعہ تمہارے سامنے ہوتا ہے کہ زمین بنجر تھی، آسمان سے پانی برسا، زمین سے پودے اور پھل پھول یہ لہرانے لگے۔ ان ذالک لمحیی الموتى، بے شک یہی وہی ہے، لمحیی الموتى، جو وہ زندہ کرنے والا ہے مردوں کو۔ کہ جو تمہارا اشکال ہے مردوں کو کون زندہ کرے گا، ارے وہی اللہ زندہ کرے گا جو آج تمہارے سامنے پانی کے قطرے ڈالتا ہے اور زمین مردہ کو زندہ کر کے رکھ دیتا ہے، وہی اللہ تمہیں بھی دوبارہ زندہ کرے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بات سمجھا دی کہ دیکھو قیامت کے دن کا انکار صحیح نہیں ہے۔ قیامت کے دن ہم زندہ کریں گے، اپنے سامنے کھڑا کریں گے، حساب و کتاب لیں گے۔ وہ انسان کامیاب جس نے تیاری کر لی، وہ انسان ناکام ہو گیا جس نے ان کو جھٹلا دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم